شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کائنات فانی میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں امیر المومنین ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہ مقدس پاک اور محترم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کرم اللہ وجہ حضرت علی کے مبارک نام کے بعد اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پیدا ہوتے ہی گود میں لیا، منہ میں زبان دی اور دودھ کے بجائے لعاب دہن رسول اکرم سے سیراب ہو کر لہمک لہمی حقدار بنے۔ یاد رہے کہ آپ پہلے عظیم ہستی ہیں جن کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن گیا، جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار حضرت علی کا کردار بنا اور پیغمبر اکرم کا ایمان کے ایمان میں صاف صاف نظر آیا۔ رسالت اور امامت میں بڑا باریک رشتہ ہے۔ یہ خوشبو کہہ رہی ہے شافع محشر کے بشر سے۔ خوش ملیح آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے سب سے پہلے جو دیکھا وہ محمد کا چہرہ تھا اور انہوں نے جو آواز سب سے پہلے سنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں پالا، اپنی شخصیت کے سانچے میں ڈالا، اپنے سائے میں پروان چڑھایا اور ان کی وجود میں اس طرح جذب ہو گئے کہ حضرت علی کو اپنے انفاس سے بوئے محمد آنے لگی، جس کا نتیجہ نکلا کہ حضرت علی حق پر اس مضبوطی سے قائم ہو گئے کہ وہ حق کا جسم، حق کی جان، حق کا اعلان اور حق کی آواز بن گئے۔ شان حضرت علی بزبان مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، سب سے پہلے میرے ساتھ علی نے نماز پڑھی۔ میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ علی وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ روایت ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول صحابی رسول حضرت ابو بکر حضرت علی کی طرف غور سے بہت دیر تک دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت دیر تک غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص بھی صراط پر سے گزر کر فردوس میں نہ جا سکے گا جب تک کہ حضرت علی کا دیا ہوا پروانہ جنت اس کے پاس نہ ہوگا۔ حضرت علی کے القابات و خطابات میں امیر المومنین، المرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر کرار، نفس رسول، ساقی کوثر اور کرم اللہ وجہ شامل ہیں۔ کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ واصف علی واصف کے بقول حضرت علی کا نام اسد اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، ید اللہ ہے۔ ولی اللہ علی ملت کا رہبر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں علی دین اسلام کے وہ امام ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ وہ شرف ہے جو کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عین گواہ حضرت علی ہیں۔ بوقت مباحلہ حضرت علی خطیب منبر سلونی تھے۔ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے اور وقت ہجرت رسول اللہ نے اہل مکہ کی امانتوں کا امین آپ کو بنایا۔ حضرت علی نے مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ سب سے بہتر فیصلے کرنے والے تھے۔ جنگ احد میں حاطب گیبی نے مسردہ سنایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ بدر ماہ رمضان 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس کی فتح کا سہرا بھی آپ ہی کے سر تھا۔ آپ کبھی کسی جنگ میں میدان سے بھاگے نہ شکست نہیں کھائی۔ حضرت علی تمام مسلمانوں سے تقریباً 7 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ حضرت علی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سخی نہیں۔ آپ تمام علوم کے مجدد اور ان میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔
علم نحو کی قوانین کی ایجاد بھی آپ ہی نے فرمائی اور حروف تعارف کے اصول و ضوابط آپ نے تعلیم فرمائے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت علی کی ذات والا صفات میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس طرح آپ کی شان میں صرف اتنا ہی کہنا ممکن ہے کہ بعد ازاں رسول خدا تمام تر اوصاف و کمالات کے نقطہ انتہا کی برتری کا دوسرا نام حضرت علی ہے۔ آپ کی ذات اخلاق حسنہ کا پیکر اور اوصاف حمیدہ کا مجسمہ تھی۔ ان کی سیرت بنی انسان کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور بہترین راہ ہدایت ہے۔